بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ پیارے بھائیو، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیو، جو سوال کیا گیا اس سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے بھائیو، رجب کا یہ پاک مہینہ جاری و ساری ہے۔ پیارے بھائیو، بہت دن گزر چکے ہیں اور کچھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ ساعتیں، یہ برکت والی گھڑیاں ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہیں۔ تو پیارے بھائیو، شب معراج کب ہے، کون سی عبادت یہاں یعنی کہ اس دن میں کرنی ہے، اور اس کے بعد رات کو کون سے نفل پڑھنے ہیں، کون سا دن آ رہا ہے، کون سی تاریخ آ رہی ہے، اور کون سی یعنی کہ رات آ رہی ہے، تو کون سا دن اور کون سی رات عبادت کرنی ہے۔ رجب کا مہینہ بہت ہی عظمت و شان و شوکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کریں، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے میرا بھائی 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ایک محرم الحرام کا، ایک رجب المرجب کا، اور ایک ذیقعدہ کا، اور ایک ذی الحجہ کا۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے ان کو کیوں کہا گیا ہے، اس کی تصنیع وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے 2 وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ابتدائے سلام جنگ کرنا جو کہ بالکل منع تھا پیارے بھائیوں، یعنی کہ ان 4 مہینوں میں ممانت تھی، اس لیے یہ حرمت والے مہینے کہلائے۔ تو دوسری وجہ پیارے بھائیوں یہ ہے کہ جو مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ انتہائی ایمان افروز ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اور نیکی کریں کیونکہ نیکی کا اجر جو ہے نا وہ ڈبل ہوتا ہے اس مہینے میں۔ اور پیارے بھائیوں، پہلی ممانت منسوخ ہو چکی ہے۔ اگر آج کوئی مسلمانوں پر حملہ کرے تو مسلمان اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بالکل بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے کا عذاب بھی دگنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے یہی بات کو کہ نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس حوالہ سے کچھ ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ نوافل کون سے پڑھنے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، مخصوص شب معراج کے کوئی بھی نوافل نہیں ہے، یعنی کہ یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی نفل، جو کچھ بھی آپ تلاوت نفلوں میں کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی بات مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے یہی نفل پڑھنی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، سال میں 3 راتیں یہ خاص ہیں، اور یہ آپ کو عرصہ دراز سے معلوم ہے کہ اہل سنت والجماعت والے جو ہیں یہ پیارے بھائیوں شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر میں یہ رات عبادت کرتے ہیں، اور صبح پھر جو ہے نا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ان روزے کو اور عبادت کو آپ نے فرض نہیں قرار دینا اور اس کو واجب ہی نہیں سمجھنا، یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن شب قدر میں تو آپ کو پتہ ہے نا وہ فرضی روزے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور رات کو جو عبادت کرے گا اس کو جتنا زیادہ جو ہے نا وہ عبادت کرے گا اسے لحاظ سے پیارے بھائیوں ثواب ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، رجب کے مہینے میں ایک یہ ہے کہ ایک رات جو ہے وہ رجب میں آ رہی ہے، ایک رات جو ہے نا وہ اگلے مہینے شعبان میں آ رہی ہے، ایک رات جو ہے اگلے رمضان میں آ رہی ہے شب قدر۔ ٹھیک ہے جی، اور اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے پیارے بھائیوں؟ فرمایا جو بندہ اس مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، فرمایا جنتی نہر ہے رجب، اس سے اس کو سیراب کرایا جائے گا۔ اگر وہ 7 روزے رکھے گا 7 دروازے جہنم کے بند، اگر 8 روزے رکھے گا تو 8 جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، اب میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان میں 16 جنوری جمعے کا دن ہے 2026 پیارے بھائیوں، اور رات جب آپ جمعہ ادا کرنے اور جمعے کے جو مطلب ہے جو ہی دن ختم ہوگا آگے رات آگی وہ شب معراج کی رات ہے۔ ٹھیک ہے،
شب معراج کی رات کو آپ اللہ کا قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں اور دن کو روزہ رکھیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو ثواب ہوگا، اگر کوئی نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ان کو بدعت شرک کا فتویٰ بھی بالکل نہیں لگانا چاہیے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار نفلی عبادت کر رہا ہوں، تو پیارے بھائیوں جو روزہ آ رہا ہے وہ اگلے دن یعنی کہ ہفتے کو روزہ آ رہا ہے پیارے بھائیوں، تو اس میں آپ نماز تسبیح پڑھیں اس رات کو، ٹھیک ہے۔ دو نماز تہجد ہے، اس کے 12 نفل آپ ضرور ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی نفل آپ کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، وہ آپ کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔